محترم سامعین اور سامعات، نماز کا موضوع سورۃ الفاتحہ، اس کا مضمون، پیغام اور ہمارا پڑھنے کا انداز، اس پر بات ہوئی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 780 فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہ حکم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہاں بلند آواز سے آمین کہے گا امام تو پھر ہی مقتدی کو پتہ چلے گا۔ جہری نماز میں، مغرب کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز میں آمین امام جب بلند آواز سے کہے گا تو مقتدی بھی کہے گا، اور ظہر اور عصر کی نماز میں کیونکہ امام سری پڑھتا ہے اور آمین بھی سری کہے گا، اور مقتدی بھی اس کے پیچھے جب اپنی سورۃ الفاتحہ مکمل کرے گا تو آمین سری ہی کہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 781، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، جب تم میں سے کوئی ایک آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فوافقت احدہم الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ، تم میں سے کسی ایک کی آمین جب فرشتے کی آمین سے مل گئی تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من وافقت آمینہ تامین الامام، جس کی آمین امام کی آمین سے مل گئی، اور ایک میں ہے کہ من وافقت آمینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس آمین کو کہتے نہیں ہیں، خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں۔ امام آمین نہیں کہتا ولا الضالین، اور اس کے بعد سورت شروع کر دی جاتی ہے۔ پہلا یہ حکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری کی 782 نمبر حدیث، فرمایا اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے، کہ امام جب کہہ لے الحمدللہ رب العالمین تو مقتدی اس کے بعد کہے۔ یہ غلط ہے، بعد میں نہیں کہے گا۔ جیسے ہی امام پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے پیچھے ہی مقتدی بھی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے طریقہ۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی والی حدیث 782 نمبر صحیح بخاری کی کہ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا، یعنی امام نے ولا الضالین کہا اور ساتھ تم نے بھی کیا کہنا ہے؟ آمین۔ یعنی امام نے ولا الضالین کے بعد ولا آمین کہنا ہے، اور مقتدی بھی آمین کہے گا۔ تو مقتدی آمین تب ہی کہے گا جب امام کی ولا الضالین کے ساتھ ولا الضالین کہے گا، اور جب امام کی ولا الضالین کے ساتھ ولا الضالین مقتدی تب کہہ سکے گا جب امام کے ساتھ ساتھ مل کے پڑھے گا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ مکمل امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ولا الضالین کے ساتھ ولا الضالین کہنا ہے، اور امام کی آمین کے ساتھ مل کر آمین کہنی ہے۔ جس کی آمین امام کی آمین سے مل گئی تو گویا کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ہے۔ سید ام الحسین، مسند احمد بن راہویہ کے اندر ہے کہ سید ام الحسین کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میں عورتوں کے صف میں کھڑی تھی۔ یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دور میں یوں ہوتا تھا کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھی اور مردوں کے پیچھے آخر میں عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ یعنی مختص تھا، پتہ تھا کہ اتنے لوگ مرد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اتنی صفیں مختص ہوتی تھی مردوں کی، اور اس کے پیچھے نامینیٹ ہوتی تھی کہ یہاں سے عورتوں کی صفیں سٹارٹ ہوتی ہیں، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، اور عورتیں با پردہ نماز پڑھا کرتی تھی، پردے کے اندر مردوں سے پیچھے صفیں بنا لی۔ کہتی ہیں ام الحسین کہتی ہیں کہ میں عورتوں کی صف میں کھڑی تھی اور میں پیچھے تھی، عورتوں کی صف میں پیچھے تھی، اور میں نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو سنا اور صحابہ کی آمین کو سنا۔ تو بلند آواز میں تھی تو انہوں نے سنا نا، یعنی اتنی بلند تھی
کہ مردوں کی صفوں سے پیچھے عورتوں کی صف میں کھڑی ہوئی ایک عورت بیان کر رہی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی آمین کو سنا، تو وہ بلند آواز سے آمین کہاں کرتے تھے۔ اسی طرح نعیم المجمر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی بلند آواز سے آمین کہی اور مقتدیوں نے بھی بلند آواز سے آمین کہی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی ہے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم کر دی تھی، بس حدیثیں سننی ہیں سنانی ہیں، حدیثیں سننی ہیں سنانی ہیں۔ یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے راستے میں نڈھال پڑے ہوئے ہیں، ابو بکر گزرے ان کو آیت پڑھ کے سنائی، عمر گزرے ان کو آیت پڑھ کے سنائی، عمر اس کا کیا مطلب ہے، ابو بکر اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے مطلب بتایا اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ان سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا، ابو ہریرہ اٹھ ذرا تجھے لے کے چلو۔ مطلب کیا تھا کہ وہ مسکین تھے، بھوک سے نڈھال تھے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ باقی صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، نماز پڑھتے، کوئی جب فارغ ٹائم ہوتا دین سیکھتے، جا کے اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے رہتے۔ صفہ جو چبوترا تھا، جو صحابہ تھے وہاں بیٹھتے، دین سیکھتے، ان کے ساتھ جڑے رہتے، کوئی چیز آ جاتی تو کھا لیتے ورنہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ کرتے کیا تھے؟ دین کے ساتھ تعلق تھا۔ یہاں ہم ہفتے کے بعد آتے ہیں، دین سنایا بھی جاتا ہے، سمجھتے بھی ہیں، قرآن حدیث سے دلائل بھی دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اگرچہ چونکہ چنانچہ اس پر عمل نہیں کر سکتے دنیا کی خاطر۔ اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کو وہ خالص دین کو لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ سننا ہے اور آگے لوگوں کو سنانا ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی والی نماز پڑھ کے سنائی ہے۔ سنن الکبریٰ للباحقی کے اندر ہے، عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، پہلے صحابہ سے اب تابعی سے بیان کر رہے ہیں۔ تابعی عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا بیت اللہ کے اندر کہ انہوں نے بلند آواز سے ولضالین کہا اور سب نے آمین کہا۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آمین کی فضیلت، صحابہ کا عمل اور تابعین کا عمل، جو مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ کس طرح والضالین کے ساتھ آمین کہتے تھے اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ کون لوگ ہیں جو آمین سے چڑھتے ہیں؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے 856، فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، جس قدر یہ یہودی تم سے آمین اور سلام پر حسد کرتے ہیں اس سے بڑھ کے کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے۔ ایک جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، حکم دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق المسلم علی المسلم ست، ایک صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حق ہیں، 6 حق ایک حدیث کے اندر اکٹھے بیان کیے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتم فسلم علیہ، جب اپنے مسلمان بھائی کو ملو اس کو سلام کرو۔ پھر اس کا طریقہ بتایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، سوار پیدل کو سلام کہے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔ یہ سارے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب گھر میں آتے تو سلام بولا کرتے تھے۔ ہم بھی گھروں میں جاتے ہیں کہ ہم سلام بولتے ہیں، گھر سے واپس آتے ہیں مجلس ختم ہوتی ہے تو کیا سلام بولتے ہیں گھر سے آتے ہوئے؟ کیوں؟ یہ یہودی سب سے زیادہ سلام سے چڑھتے ہیں، اور جنت کے اندر جو مومنین کا آپس میں کلام ہوگا وہ بھی سلام۔ قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپس میں ان کے کوئی لغو بات نہیں ہوگی، جنت میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ قالوا سلاما، سلامتی کی باتیں آپس کے اندر کی جائیں گی۔ السلام علیکم کہتے ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپس میں مل رہے ہیں، سلام جنت کے اندر بھی ہوگا اور دنیا کے اندر بھی سلام۔ اور اس سلام سے یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، مطلب یہودی حسد کرنے والے ہیں، یہ حاسد قوم ہے۔ اور دوسرا جس چیز سے چڑھتے ہیں وہ ہے آمین، جو نماز میں آمین کہی جاتی ہے۔ اب میں اپنے گرہمان میں جھانک کے دیکھوں، کیا میں نماز میں امام کے پیچھے آمین کہنے والا ہوں؟ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور تیسری طرف صحابہ کا طرز عمل، تابعین کا طرز عمل، اور سب سے ضروری بات کہ اس آمین سے حسد کرنے والے یہود قوم، اور میں امت محمدیہ کا پیروکار، محب رسول کا دعویٰ، عشق رسول کے لیے کٹ مرنے والا،
اور امام والظالین کہے اور میں آمین نہ کہوں، تو مطلب اس سے تو چڑ تو یہودیوں کو تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ آمین کیوں کہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی تھی، چڑ ہوتی تھی، اور میں بھی آمین نہ کہوں اور کہوں میں امت محمدیہ کا ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ رب کعبہ کی قسم یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ عمل تو پھر یہودیوں والا ہوا نا، آمین سے تو چڑ ہوئی نا۔ یہ یہودی اس آمین سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں کے آمین سے چڑ نہیں، مسلمان آمین کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آمین کہنا، صحابہ کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کس قدر فضیلت بیان کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ آمین، اور اس کے بعد فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو۔ ایک آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک آیت کا کچھ حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سویا، رشتہ دار تھے ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا، مختصر وضو کیا، مطلب ایک ایک بار اعضاء کو دھویا۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی آپ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر دو بندے جماعت کروائیں گے تو مقتدی امام سے دائیں جانب کھڑا ہوگا، تو دائیں جانب کھڑا ہو گیا اور آپ نے قرات شروع کر دی، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی مکمل۔ میں نے کہا کہ ابھی رکوع میں جائیں گے، صحابی کہہ رہے ہیں ابھی رکوع میں جائیں گے، آپ نہیں گئے۔ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تو آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سورۃ النساء مکمل ہوئی تو آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی، پہلی رکعت ہے، ایک رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم 8 تراویح کے اندر ایک پارہ نہیں سن سکتے، سوا پارہ ہو جائے تو امام کو، اس حافظ کو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر فجر کی نماز میں عام دنوں کے اندر ایک عام جماعت کروانے والا امام تھوڑا سا رکوع سے زیادہ پڑھ لے، 2 رکوع پڑھ لے، تو اس کو بھی ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ کبھی زندگی میں کوئی ایک بار تو عمل ہم بھی کریں نا اس کے اوپر۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں مطلق حکم ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نماز میں جو تمہیں آسان لگے، جتنا آسان لگے پڑھو۔ ایک آیت پڑھ لو، 10 آیتیں پڑھ لو، پوری سورت پڑھ لو، 10 سورتیں پڑھ لو، جتنا مرضی پڑھو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ جماعت کے اندر کہا نا کہ مقتدیوں کا خیال رکھو، اس میں ضعیف بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، جلد باز بھی ہیں، کام پہ جانے والے بھی ہیں۔ جماعت کے اندر مختصر جماعت کرواؤ، لیکن انفرادی پڑھتے ہوئے کبھی رات کو کھڑے ہو جائیں، کسی ظہر کے بعد، کسی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی اشراق کی نماز میں، تہجد کی نماز میں، کسی نماز میں کھڑے ہو کے کوئی ایک بارہ اللہ کے سامنے پڑھا ہو۔ مشکلات بڑی ہیں، پریشانیاں حل نہیں ہوتی، حاسدین بڑے ہیں، دشمن بڑے ہیں میرے علاقے کے اندر، لیکن میں نے جو اللہ کے ساتھ دشمنی مول لی ہوئی ہے، تو پھر دنیا کے دشمن کیسے ختم ہوں گے؟ اسوہ حسنہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی میرے لیے، لیکن رات کو سردی بڑی لگتی ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، یہ قربانی ہے میری اللہ کے لیے۔ فجر کی نماز، چلو تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز کے لیے کتنے لوگ ہیں آج جو ابھی بیٹھے ہوئے، اپنے اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے وہ ہیں جو سوئے ہوئے تھے؟ کتنے وہ ہیں جو سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھے ہیں؟ سورج کا تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کب طلوع ہوتا ہے کب نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو فجر کی اذان کے ٹائم کا نہیں پتا، کتنے بڑی اذان ہوتی ہے، جماعت کا ٹائم کیا نہیں پتا، سردی بڑی ہے نا، اٹھا نہیں جاتا۔ یہ ہماری قربانی ہے اللہ کی خاطر۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، 3 صورتیں کہتے بڑی صحابی کہتے میرا ایک دفعہ دل تو کر رہا تھا کہ میں نماز توڑ کے بیٹھ جاؤں جا کے، لیکن میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کی اقتداء میں کھڑا ہوں۔ یہ صحابہ تھے کہ اقتداء میں کھڑے رہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، جماعت ہو رہی ہے، بیٹھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، نماز پوری کروں گا۔ پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو کہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہو،
اگر مشکلات بڑی ہیں، رکاوٹیں ہیں، دشمن ہیں، حاسدین ہیں، چل نہیں سکتے، کاروبار نہیں چلتا، رشتے اولاد کے نہیں ہو رہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، آ جاؤ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک رکعت میں ایک بارہ پڑھو، دوسری رکعت میں دوسرا بارہ پڑھو، گر جاؤ سجدے میں، آنسو بہا دو اللہ کے سامنے رب کعبہ کی قسم۔ روتا ہوا بچہ ماں برداشت نہیں کر سکتی، روتا ہوا انسان جو ایک ماں سے 99 ماں جتنا اللہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے انسانوں سے، بندوں سے، وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ سجدے میں پڑا میرے سامنے رو رہا ہے؟ لیکن ہم مانگتے ہی نہیں، کبھی کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ ان دو ٹانگوں پہ وزن ڈالنا تو ہمارے لیے وبال ہے۔ باتیں کرنا صرف امام کو آتی ہیں کہ لمبی قرات کیوں کر دی، کبھی خود تو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اتنا پڑھ کے دیکھو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لو، اتنی ایک رکعت کے اندر اتنی 3 سورتیں پڑھ لو ایک رکعت میں۔ واللہ دنیا کے مسائل نہ حل ہوں تو پھر کہنا فقرأوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے۔ ایک آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک آیت کا کچھ حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہے والضالین آمین الف لام میم اللہ اکبر، تو وہ ٹھیک ہے، اس نے ایک آیت پوری پڑھی ہے، نماز اس کی ٹھیک ہے۔ فقرأوا ما تیسر من القرآن یہ رخصت ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہو گئے، ہر رکعت میں یہی، ہر رکعت میں یہی، بس باقی قرآن بھی یاد کرو۔ بڑی فضیلت ہے، ابھی بیان کروں گا۔ ہماری نمازوں میں اکثر قل هو اللہ ہی چلتی ہے نا، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ ہے کیا قل هو اللہ؟ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ بھی ابھی بتاتا ہوں۔ بہرحال صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4 رکعت نماز ہے نا، 4 رکعت نماز، اس میں پہلی 2 رکعت میں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے نا، اگلی 2 رکعتوں میں رخصت ہے۔ دونوں دلیلیں دیتا ہوں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کرنا بھی ثابت ہے، اور قرات نہ کی جائے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دونوں طرح درست ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 779، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطول فی الرکعۃ الاولی من الصلاۃ الظہر ویقصر فی الثانیہ ویفعل ذلک فی الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی اور فجر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے، پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں بنسبت پہلی رکعت کے مختصر قرات کیا کرتے تھے۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے پہلی رکعت میں لمبی صورت پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں تھوڑی چھوٹی صورت پڑھنی ہے۔ ترتیب ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی رکعت کے اندر پہلے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورۃ النساء پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی۔ ترتیب گئی، ایک ہی رکعت ہے نا، پہلی ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورۃ النساء پڑھی، حالانکہ ترتیب کے اندر سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ آل عمران ہے، اور اللہ کے نبی سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران پڑھ رہے ہیں، تو ترتیب لازم نہیں ہے۔ اگر کسی امام نے بیچارے نے پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ لی، دوسری میں فلق پڑھ لی، تو نماز کے بعد اس کو لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ ترتیب کے بغیر آپ نے پڑھا ہے، ترتیب نہ بھی ہو تو ہاں ترتیب رکھی جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی ترتیب رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور امام کو خیال رکھنا چاہیے، ہر نماز پڑھنے والے کو، چاہے وہ انفرادی پڑھ رہا ہو چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، کہ پہلی رکعت کے اندر تھوڑی زیادہ قرات کرے، لمبی صورت پڑھے، اور دوسری رکعت کے اندر تھوڑی قرات چھوٹی صورت پڑھے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے 452، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا نحضر قیام رسول اللہ فی الظہر والعصر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے، وحضرنا قیامہ فی رکعتین الاولیین من الظہر قدر قراءت الف لام میم تنزیل السجدہ، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورۃ سجدہ کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا سننا۔ امام اگر پہلی رکعت میں پوری سورۃ سجدہ پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں امام صاحب بڑی لمبی قرات کی آج، ہم تو بڑے تھک گئے تھے، ہے نا، یہ مشکل کام ہے نا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور عام روٹین میں ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ سجدہ کے برابر قیام کیا کرتے تھے۔ آدھی سورت پہلی رکعت میں لگا لو اور آدھی دوسری رکعت میں لگا لو، 30 آیات ہیں تقریباً، 15 پہلی رکعت میں 15 دوسری۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اتنا لمبا قیام آپ کیا کرتے تھے۔
وہ کہتے وہ ہزارنا قیامہ فی الاخری یعنی قدر نصف ذالک، ظہر کی بعد والی 2 رکعتوں میں سورج سجدہ کے نصف کے برابر قیام کیا کرتے تھے۔ تو ثابت ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کرنا، یہ ثابت ہو رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث 452۔ وَحَذَرْنَا قِيَامَهُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَىٰ قَدْرِ قِيَامَهُ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ، ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں جتنا قیام کیا کرتے تھے اتنا عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ اور اسی میں فرمایا کہ اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے آدھا قیام کیا کرتے تھے۔ تو عصر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی تلاوت کرنا ثابت ہو گیا قرآن کا۔ تو یہ 4 رکعتی نماز کے اندر چاروں رکعتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اب ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 776، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ فی رکعتین الاولیین من الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب وسورۃ، اللہ کے نبی ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھا کرتے تھے، یسمعون الآیہ احیانا، کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت سنا دیتے تھے۔ مطلب ایسا پڑھتے تھے نا، ایسا پڑھتے پڑھتے اس ایسا میں کوئی آیت ہلکی سی آواز سے پڑھ لیتے ہمیں سن جاتی تھی، یہ تھا۔ کبھی کبھی کوئی امام اگر ظہر عصر کی نماز میں کوئی تھوڑی سی اونچا لفظ نکل جائے منہ سے یا اونچا ویسے بھی پڑھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی آیت اونچی پڑھ دیا کرتے تھے، صحابہ اس کو سن لیتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخری 2 رکعتوں میں تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ثابت ہے، دونوں طریقے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں تو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی ہے جتنا آسان ہو، اور تیسری چوتھی رکعت میں پڑھنا بھی ثابت ہے، نہ پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے جو ہمارے ہاں اکثر یہ تو تھا کہ اتنا پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے جب بچے کو نماز سکھلائی جاتی ہے نا، نماز سکھلائی جاتی ہے تو اس نماز سکھلانے کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ سکھلائی جاتی ہے۔ ہر نماز سیکھنے والا قل هو اللہ ہی سیکھتا ہے، اور اگر وہ دین کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے، کوئی اور زیادہ صورتیں یاد نہیں کرتا تو صاحب ضرور قل هو اللہ ہی پڑھے گا نا۔ جس طرح صاحب کا جمعہ کے اندر تھا، بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں پیغام کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اس کا معنی کیا ہم اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ تو میرے خیال میں کوئی ایک ایسا نمازی نہیں ہوگا جو اپنی نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھتا ہو۔ یعنی ہر نماز پڑھنے والا نماز سیکھنے سے لے کر چاہے اس نے پورا قرآن بھی حفظ کر لیا ہو پھر بھی قل هو اللہ لازمی پڑھتا ہے، اور یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کہا ہے۔ ایک قرآن کا ثلث 33% ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ لی تو 33% قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا قل هو اللہ پڑھنے سے۔ ایک صحابی تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے وہ جب بھی جماعت کرواتے ہیں تو قل هو اللہ اس میں لازمی پڑھتے، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کے ساتھ کوئی اور قرآن کا حصہ پڑھتے، یا پہلے قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھتے پھر ساتھ قل هو اللہ پڑھتے، پھر رکوع میں جاتے۔ تو مقتدیوں نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے، تم جب دوسرا قرآن پڑھ لیتے ہو کیا اس کو کافی نہیں سمجھتے، پھر قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ اگر قل هو اللہ پڑھ لیتے ہو تو کیا قل هو اللہ کو کافی نہیں سمجھتے، پھر ساتھ اور قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو ایسے ہی پڑھنا ہے، تم نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا تو میں چھوڑ دیتا ہوں نماز پڑھانا۔ نہیں نماز بھی آپ ہی پڑھاؤ، نماز ہم نے آپ کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، یہ بھی وہ کہتے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی میں نے تو ایسے ہی پڑھانی ہے۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیشی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا لیا، ہاں بھائی تو قل هو اللہ ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ کون سی محبت تھی؟ ہماری آج کل کی وہ کھوکھلا عشق رسول محب رسول کا دعویٰ، اور ہر ہفتے حمام پہ جا کے بلیڈ کے ساتھ شکل کو بگاڑ دینے والی محبت نہیں تھی۔ ایک طرف محب رسول کا دعویٰ، عاشق رسول کا دعویٰ، اور نمازوں کی اذانوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ والی محبت نہیں تھی۔
پورا قرآن حفظ ہے، پورا قرآن یاد ہے، روزانہ پارہ پڑھتا ہوں، اس میں لکھا کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، پہ ایک سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا. اس طرح کی محبت نہیں تھی ان کی. ان کو قل ہو اللہ کا معنی آتا تھا، اس کا مفہوم کا پتہ تھا، اس میں لکھا کیا ہے، رب نے پیغام کیا دیا. اس پیغام کی وجہ سے وہ صحابی اس صورت سے محبت کیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، اگر تم اس صورت سے محبت کرتے ہو اور اس وجہ سے اس کو ہر رکعت میں دوسرے قرآن کے ساتھ پڑھتے ہو نا، تو پھر وہ رب رحمان بھی تم سے محبت کرتا ہے. کتنی عظیم صورت ہے. اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نوافل میں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں صورت میں ہے کیا، پیغام کیا ہے، کہا کیا گیا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کیا مطلب اللہ ایک ہے؟ عیسائی کہتے تھے اللہ تین ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کہتے تھے دو اللہ ہیں، ایک آگ کو الہ مانتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، دوسرا اللہ کو اللہ مانتے تھے. مشرکین مکہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کیا وہ اللہ کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، وہ کہتے تھے اللہ پلس 360، مطلب کہ کعبہ میں ہر ڈگری پہ ایک بت تھا. ایک دائرے میں 360 ڈگریاں، ہر ڈگری پہ ایک بت رکھا ہوا تھا، جو جس سمت بھی، جس ڈگری پہ بھی کھڑا ہوگا اس کے سامنے ایک بت آتا تھا. وہ کہتے تھے پہلے بت پھر اللہ. یہ تھا ان کا عقیدہ. تو اللہ نے ان کو کیا کہا تھا؟ مشرک. وہ اللہ کو مانتے تھے، 360 بتوں کو مانتے تھے، تو اللہ نے مشرک کہا نا ان کو. ہم کہتے ہیں نہیں کلمہ کو مشرک تو ایسے ہے ویسے ہے، اگرچہ ہے مگرچہ ہے، چونکہ چراچے، اس لیے اس لیے. او بھائی مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. کعبہ دنیا کا سب سے عظیم ترین گھر اللہ کا، سب سے زیادہ ثواب اس گھر کے اندر نماز پڑھنے کا. اس کرۂ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر سب سے پہلے بننے والا گھر، اس گھر کے اندر 360 بت رکھ کے عبادت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے مانگ کے دیتے ہیں. اللہ نے سارے ان کے اعمال کے اوپر پانی پھیر دیا، کہا یہ سب مشرک ہیں. اور میں کلمہ بھی پڑھوں، قبر کی پوجا بھی کروں، میں کلمہ بھی پڑھوں، سجدہ قبر پہ کروں، میں کلمہ بھی پڑھوں، اولاد بابے سے مانگوں، کلمہ بھی پڑھوں، رزق جا کے دربار سے بابا جی سے مانگ کے آؤں، تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ میرے اسلام میں اور ان مشرکین مکہ کے اسلام میں صرف اتنا فرق رہ جائے گا کہ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا اور میں نے رسالت کو مان کے شرک کیا. یہ تو جرم اور بڑھ گیا نا. انہوں نے اللہ کو ماننا، شرک کیا، تو اللہ نے کہا مشرک ہے. میں اللہ کو بھی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، ساتھ شرک بھی کیا، غیروں کے سامنے جھکا، تو مشرک نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ الہ، الہ یا الہ مصدر ہے. الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، مانگا جائے. عبادت، جھکنا، سر بسجود ہونا، یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اور ہر نمازی ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اور پھر سال کے بعد بکرا بھی دربار پہ چڑھ رہے ہیں، چادر بھی دربار پہ چڑھائی جا رہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ ہم نے سنا تو ہوگا بڑی دفعہ، معنی اس کا پڑھا بھی شاید ہوگا، اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب اللہ بے نیاز ہے؟ مطلب دنیا، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، حاکم ہو، محکوم ہو، پیر ہو، مرید ہو، مرشد ہو، آقا ہو، جو جتنے بھی ہیں، وہ گدی والے، مزاروں والے، بادشاہ ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، بادشاہ، عوام ہے، رایا ہے، جتنے لوگ، گویا کہ سب انسان اور جن مل جائیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی مل جائیں، دنیا کی ساری مخلوقات مل جائیں، زمین کی نہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا ایک زمین ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں نا، ارتھ، جو نظام شمسی کا تیسرا ستارہ ہے، سیارہ ہے. یہ نہیں، پوری دنیا جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں،
پوری دنیا بھی مل جائے اللہ کو کسی ایک ذرہ برابر کام کے اوپر یا بات کے اوپر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز، وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے، جس کو جیسے چاہے رکھے، جس کو چاہے انسان بنا دے، جس کو چاہے جانور بنا دے، جس کو چاہے جس مخلوق میں، جس صورت میں، جس حیت میں، جس حالت میں پیدا کر دے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے تھا کہ وہاں تک جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی بڑے سے ملنے کے لیے اس کے چپڑاسی، اس کے چھوٹے بندے کے ملنے کی، اس کی ریکویسٹ، سفارش کی ضرورت ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ دنیا کی مثالیں اللہ پہ فٹ نہیں آتی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی اس کو، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، نہ وہ واسطوں کا محتاج ہے، نہ اس کو نیند کی ضرورت ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، نہ اس کو یہ نظام چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کو دین اسلام غالب کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورۃ محمد کی آخری آیت اللہ کہتا ہے اگر تم منہ موڑ لو گے، تم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤ گے، تم زکوٰۃ صدقہ نہیں نکالو گے، تم جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلو گے، تم مظلوموں کی، مسلمانوں کے لیے نہیں نکلو گے، تو کیا مطلب اللہ تمہارا محتاج ہے؟ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تو صرف آزماتا ہے، اللہ تمہیں لے جائے گا، تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ پر اور قوم کو لے آئے گا، لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور نماز میں کھڑا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اور نماز کے علاوہ پھر واسطوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ دوسروں کے سامنے جھولیاں بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایک صحیح واقعہ، چند دن پہلے ایک بندہ مجھے ملا، کہتا ہے 3 ایکڑ اس کی سرسوں تھی، 3 ایکڑ رائے۔ کہتا ہے مجھے پیر صاحب کا فون آیا، یہ صحیح بات بتا رہا ہوں بالکل، پیر صاحب کا فون آیا، کہتا ہے کہ یہ 3 ایکڑ کی سرسوں ڈالا بھر کے مجھے بھیج دو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں نا ایسے ہی کہتے ہیں نا آج کے پیر، آج کل کے پیر جو زندہ ہیں، گدیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، مرید آ رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سارے کی ساری رایا سرسوں یہ بھر کے میرے پاس بھیج دو اور میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ دھیان سے سننا، واللہ اپنے مال کو برباد مت کرو، جہاں دینے کا حق ہے وہاں دو، ان چوروں لٹیروں کو بھی اپنا مال مت برباد کرو۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان، کہتا ہے کیا کروں، اب تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے کسی پلاٹ پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ پلاٹ ہے، بک رہا ہے، اور میں یہ سرسوں بیچ کے بچوں کے لیے پلاٹ لے لوں گا، اور اب یہ پیر صاحب کا فون آ گیا، میں کیا کروں؟ اس بیچارے کا پالا پڑ گیا کسی میرے طرح کے طالب علم کے سامنے، اور اس نے کہا بھائی وہ مجھے ایسے کہتا ہے اور میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ بھائی تو اس کو سیدھی سیدھی سنا دے۔ اس نے کہا بھائی کوئی سرسوں نہیں ہے، میرے پاس مت آنا، 1 کلو بھی نہیں ملنی، اور تو نہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جانا، میں خود چلا جاؤں گا اپنے اعمال کی، اللہ کی رحمت سے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا یار وہ پیر صاحب ایسے کر دے گا، میرا نقصان کر دے گا، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو اللہ کی آس پہ کہہ دے، تیرا ایک بال بھی بھینگا ہو تو مجھے آ کے کہہ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کال کر دی، پیر صاحب سرسوں کوئی نہیں ہے، رائے کوئی نہیں ہے، میرے پاس مت آنا، کوئی رائے کوئی نہیں دے۔ پیر صاحب آگے سے شروع ہو گئے، تو ایسے ہو جائے گا، تو ویسے ہو جائے گا، تیرا یہ ہو جائے گا، تیرا وہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا بھائی جو ہوتا ہے ہو جائے گا، میرا اللہ میرا مالک ہے، تو میرا مالک نہیں ہے، تجھے یہاں سے کچھ نہیں ملنا۔ میں نے جو میرا عشر بنتا ہے نا، میں وہ عشر اپنی اللہ کے راستے میں نکال دوں گا، لیکن میں تجھے کچھ نہیں دیتا، 1 کلو بھی نہیں دیتا تجھے۔ اس نے ٹھیک ہے انکار کر دیا۔ ایک بال بھی اس کا بینگا نہیں ہوا۔ آج اس نے سرسوں بیچ کے اپنا وہ پلاٹ خرید لیا اور اپنا وہ بچوں کا سارا کچھ کر رہا ہے، کوئی ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکا اس کا۔ اور ہم کیوں ان کی لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی ایسا کر لو ورنہ تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ او بھائیو قرآن پڑھ لو، پیغام مل جائے گا۔ واللہ قرآن ہم ترجمے سے قرآن پڑھ لیں، کم از کم ہم شرک چھوڑ دیں گے۔
سابقہ جمعہ میں میں نے کہا تھا نا، مالک یوم الدین کی تفسیر میں میں نے سورۃ معارج کی آیت نمبر 8 سے 10 سے لے کر آگے کچھ آیتیں بتائی تھی، وہ لازمی پڑھی تھی؟ نہیں، بہت کم لوگوں نے پڑھی ہوگی یارو، نہیں نہ پڑھ سکتے تو کم از کم جو بتایا جاتا ہے نا ہفتے کے بعد ایک، میرے خیال میں پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ قرآن کے فلاں حصے سے فلاں سورت یہ لازمی پڑھیں، کم از کم پورے ہفتے میں ایک دن ٹائم نکال کے اس کو تو پڑھ لیا کرو۔ سورۃ المعارج میں نے کہا تھا کہ اس میں 10 سے لے کر 18 تک یہ آیات لازمی پڑھو، میدان محشر کا اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، انسان کہے گا یا اللہ بیٹے بھی لے لے، بیوی بھی لے لے، سارا کچھ لے لے، زمین میں جو کچھ تھا سب کچھ لے لے، مجھے چھٹی مل جائے عذاب سے۔ آگے سے کیا جواب تھا؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ آگ تو چمڑی کھینچ دینے والی ہے۔ واللہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے اس ترجمے کو پڑھیں گے تو پھر ہم ان دنیا کے وہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ کم از کم یہ فکرہ ہمارے ختم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ اور میرے خیال میں شاید 2% لوگوں نے یہ جا کے شاید پڑھا ہوگا، 98% لوگوں نے جنہوں نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ اب پھر دوبارہ کہنے لگا ہوں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا کہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، بس یہ سارا کچھ لٹا دو، ہم جانے اور وہ اللہ جانے، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں، تمہیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بابا جی ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، تمہیں جنت میں پار گزار دیں گے۔ ذرا آؤ تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں قیامت کے دن میدان محشر میں ان پیروں کا حشر کیا ہوگا۔ واللہ میری بات نہیں ہے، رب کا قرآن ہے، حوالہ دے کے جاؤں گا، خود جا کے پڑھ کے دیکھ لینا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167، پھر سن لو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167، یہ خود جا کے پڑھو، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جب لا تعلق ہو جائیں گے پیر اپنے مریدوں سے، یہ رب کا قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، جو لوگ کہتے ہیں نا بس تم کچھ نہ کرو، چھوڑ دو نمازیں، چھوڑ دو سارا کچھ، ہاتھ پکڑ کے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا، سب کو مخاطب کر کے کہا، اپنی بیٹی کو کہا، یا فاطمہ آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، مال چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، جو چاہیے دنیا کی آج مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کام آنے والے نہیں ہیں تو آج کے ولی اللہ، آج کے پیر، آج کے مولوی عام عوام کے کیسے کام آ جائیں گے؟ کیسے ان کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ جھوٹے دعوے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پڑھے واللہ، یہ لازمی پڑھے، ہر بندہ جا کے پڑھے۔ سورۃ البقرہ موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کھولے ذرا قرآن کے اوپر 360 ایپ کھول لے، یا کوئی مترجم قرآن کھولے، جو جس مرضی ترجمہ لکھا ہوا کھول لے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167 اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں رب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس دن جس دن پیر اپنے مریدوں سے لا تعلق ہو جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، وہ دنیا کے تعلقات، وہ بکرے چھترے دینا، وہ پیسہ لٹانا، وہ سارا کچھ کرنا، وہ دنیا میں ان کی دعوتیں اڑانا، سارا کچھ کرنا، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، سب ختم ہو جائے گا، کٹ جائیں گے ان کے تعلقات، رشتہ داریاں، واسطے سب ختم ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، پھر وہاں مرید بولیں گے، مرید، یہ رب کا قرآن ہے، مرید کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپس جانا ہو، ہم ان سے ایسے ہی لا تعلق ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، جو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔
دعویٰ کرتے تھے جس طرح آج ہمیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ہم دنیا میں ان کو چھوڑ کے بھاگیں گے، لیکن بھائیوں وہاں سے واپس لوٹنے کا موقع نہیں ہوگا۔ آج بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، چھوڑ دو ان پیروں کو، چھوڑ دو قبروں کی پوجا، چھوڑ دو درباروں کی پوجا۔ واللہ ایک بار رب کے سامنے رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کے لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، آنکھوں سے آنسو گرا کے تو دیکھو، رب تمہیں پار نہ لگا دے تو پھر کہنا مشکلات نہ بحل کر دے۔ حاسدین کو رب زمین میں گاڑ دے گا، دشمنوں کو رب کاٹ کے پھینک دے گا۔ ایک بار رب کے سامنے کھڑے ہو کر تو دیکھو۔ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نہیں تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین نہیں تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی تل آئے تھے؟ اللہ نے آسمانوں پہ نہیں اٹھایا تھا؟ لیکن ہم اللہ کے سامنے آتے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا ہمارے اندر وہ جگرا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں، میرے ساتھ یوں ہو گیا، اس کے ساتھ یوں ہو گیا، اس نے یہ ظلم کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ او بھائی لوگوں کے سامنے آنسو مت بہا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بندے کو فقر پہنچے، فقر، فاقہ، غربت پہنچے اور وہ اپنی غربت لوگوں کے سامنے بیان کرے، اللہ کبھی اس کی غربت کو ختم نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا چھوڑ دو، ہائے مر گئے، ہائے کچھ نہیں ہے، ہائے غربت، ہائے غربت۔ اور جب بھی کوئی پوچھے کہا کرو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کبھی گھر میں مسلسل چولہا نہیں جلا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 چیزوں پہ اکثر گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور کے اوپر۔ اور ہمارے گھروں میں سال سال کے دانے پڑے ہوتے، گندم پڑی ہوئی، مہینے مہینے کا راشن لے آ کے رکھتے ہیں، 2 سیزن کے الگ الگ کپڑے، گرمیوں کے الگ، سردیوں کے الگ پڑے ہوئے۔ اس کے باوجود رونا لوگوں کے سامنے، گلے شکوے رب کے نہیں۔ اور جو بندہ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے لا کے پیش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں جلد یا دیر، جلد یہ حدیث کے لفظ ہے، برزق عاجل او آجل، جلدی یا دیر میں اس کو ضرور رزق عطا کرتا ہوں۔ اللہ الصمد، یہ تھا بھائیو اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو، اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ کوئی جتنے دنیا میں دعوے کرنے والے ہیں، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والے، کوئی نہیں لے کے جائے گا، اپنے اعمال کے سر پہ جانا ہے۔ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ 25 دسمبر گزرا نا، کرسمس ڈے لوگوں نے منایا، عیسائیوں نے منایا، اب تو مسلمان اس دن میں شامل ہوتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے اس کا؟ اس کے اندر عقیدہ کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے بیان کیا نا کہ ہم نے مریم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونکا اور عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں جی دیکھو یہ اللہ کی روح ہے، عیسیٰ اللہ کی روح ہے تو اللہ کا بیٹا ہوا، یہ نظریہ ہے۔ تو بھائیو میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں، ہر انسان میں اللہ کی روح ہے، ہر انسان میں۔ تو کیا پھر ہر انسان اللہ کا بیٹا ہوا؟ یہ صرف 2 دن میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں اللہ نے کہا، کل اپنے نبی کو، اے نبی ان کو بتا دے کہ اللہ نے کوئی لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، یہ واضح اعلان کر دیا۔ اور پھر خود سورۃ مریم آیت نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ جو زبان سے نکالا تھا وہ کیا تھا؟ گود میں بولا تھا۔ جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر گئی نا اپنی بستی کے اندر، لوگوں نے کہا مریم یہ کیسے، تیرا تو خامد نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خاموش نہیں، بچے سے پوچھ لو، کہ بچہ تو بولتا نہیں، یہ تو گود میں ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ دعویٰ تھا۔ اچھا، آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے بنایا، سورۃ صاد آیت نمبر 72 کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب آدم علیہ السلام کو بنایا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے کہا کہ میں نے آدم نے اپنی روح کو پھونکا، آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو کیا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ سب مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اس وجہ سے، اچھا جی مریم علیہ السلام کا خاوند نہیں تھا تو بچہ کیسے ہو گیا؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ اما ہوا میں ترتیب ہی بدل دی۔ کیا ترتیب ہے؟ کہ عورت کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اما ہوا کو کہاں سے پیدا کر دیا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ کہا نا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا ہوئی ہے۔ اما ہوا میں ترتیب ہی بدل دی، ایک مرد سے عورت کو پیدا کر دیا۔ کیا وہ رب بغیر باپ کے، بغیر کس خاوند کے، بغیر عورت کے شادی کے کن کہہ کے پیدا نہیں کر سکتا بچے کو؟ پھر سورۃ سجدہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، انسان کی پیدائش کا سارا مرحلہ بیان کیا اور کہا کہ ہم نے اس کو برابر کیا، پھر اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ وہ ہر انسان میں اللہ کی روح ہے، ہر انسان میں اللہ کی روح۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے خاص طور پہ جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے، بس یہ اللہ کی روح تھی، اللہ لے گیا۔ وہ اللہ کی روح تھی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی روح، آدم بھی اللہ کی روح، سارے اللہ کی روحیں ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ بہت بڑا کفریہ نظریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر اور کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر اس کائنات کے دو رب ہوتے تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ صرف چیک کرتا ہے کہ کون کون ہے جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کون ہے جو شیطان کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے مقصد کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر کے اس کو پڑھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔